بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد کانگریس نے قائد اعظم کی پیش گوئی کے مطابق سکھوں سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ وہ سارے وعدے جو سردار پٹیل نے سکھ لیڈروں سے کیے تھے، بے وفا محبوب کے وعدوں سے بھی زیادہ ناپائیدار تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ صورت عام طور پہ سکھوں کو پیش آئی کہ جس محکمے میں وہ نوکری کے لیے جاتے، وہاں کا ہندو افسر انہیں حکم دیتا پہلے کیس منڈوا کے آؤ۔ جب وہ بیچارہ کیس منڈوا کے آتا تو کمال بے نیازی سے کہا جاتا کہ اب تو وہ سیٹ فلاں کانگریسی کے بھائی کو الاٹ ہو گئی، آئندہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ پہلا بے رحمانہ مذاق سکھوں سے ضلع ہوشیارپور کے مقام مکیریاں پہ کیا گیا، جہاں 1951 میں دسہرے کے میلے پر ہندوؤں نے جلوس نکالا اور ایک شخص نے انتہائی مقلوع شکل بنا کے سکھ کا سوانگ رچایا۔ اس کے ہاتھ میں گوبر تھا جسے وہ گردوارے کے پرشاد کا نام دیتا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ ایک سکھ افسر کے احتجاج پر ہندو تھانے دار نے نقص امن کے تحت اس کا چلان کیا۔ اس واقعے کا چرچا بھارتی لوک سبھا میں بھی سنا گیا، لیکن حکومت نے سکھوں کی شکایت پہ کان دھرنا بھی گوارا نہ کیا۔ جن دنوں سنت فتح سنگھ نے پنجابی صوبے کے سوال پر مرد رکھا تو ماسٹر تارا سنگھ نے اپنے نمبر بنانے کے لیے اس کے ساتھ مرد رکھ لیا۔ جہدار پریتم سنگھ گجرانوالا بھاگا پنڈت نہرو کے پاس پہنچا کہ ماسٹر جی کا منصوبہ مان کے ان کی جان بچا لیں۔ پنڈت نہرو کا جواب تھا، پنجابی صوبہ نہیں بنے گا، میری طرف سے وہ بہروپیہ تو کیا سارے سکھ مر جائیں۔ سکھ اتہاس کی مستند کتاب پنتھک نشانہ کے مصنف نے ماسٹر تارا سنگھ کا ایک بیان لکھا ہے، جو انہوں نے قیام پاکستان کے تھوڑی دیر بعد ہندوؤں کے ظالمانہ رویے کے پیش نظر دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈسنے کے بعد اب گاندھی کے چیلے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آریہ سماجیوں کا پرانا جذبہ وحشت جو مسلمانوں کے خلاف کار فرما تھا، اب ہمارے خلاف ابھرنے لگا ہے۔ وہ سکھ پنتھ کو ختم کر دینے کی فکر کر رہے ہیں۔ پنتھک نشانہ صفحہ نمبر 9۔ ڈاکٹر سرون سنگھ بیان کرتے ہیں کہ کانگریس جو خود کو سیکولر کرانے کی دعوے دار ہے، خود تو وید پاٹھوں کے ساتھ جشن آزادی مناتی ہے، جہازوں کا مہورت کرنے اور سومناتھ جیسے مندروں کو دوبارہ قائم کرنے پر معترض نہیں۔ ہاں، پٹیالہ کے راج سمبندھ میں سکھی سدھانتوں کا سکھی مریادہ سے کوئی تعلق برداشت نہیں کرتی۔ پٹیالہ راج کے لیے گرو گھر کا آشیرواد بھی گوارا نہیں کرتی۔ ناظرین، ایسے متعدد واقعات ہیں، اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں تو شاید یہ زندگی نہ کافی ہو جتنا ان بیچاروں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں۔ قائد اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ گاندھی دو منہ والا صاف ہے۔ ان کی اس حق گوئی کا ثبوت تاریخ نے فراہم کر دیا۔ مسلمان زعما نے اپنے قائد کی اس بات پر آمنا صدق نہ صرف اس لیے نہیں کہہ دیا تھا کہ انہیں اپنے رہنما کی سیاسی بصیرت پر اعتماد تھا، بلکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہوں نے ہندو کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا ہے اور 60 کی دہائی ختم ہوتی ہے، 70 کی دہائی بھی، 80 کی دہائی شروع ہوتی ہے۔ 13 اپریل 1978 کے دن کو تحریک خالصتان میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے 31 سال بعد، پاکستان کے بازو شمشیر زن کو الگ کرنے کے محض 7 سال بعد، برہمن سامراج نے اپنے ہاتھوں اپنے کابوت میں آخری اینٹ ٹھوک دی۔ 13 اپریل 1978 تک بھارتی حکومت نے ایک طے شدہ سازش کے تحت سکھوں کو مذہبی، معاشرتی اور معاشی طور پہ تباہ کرنے کے منصوبے پہ عمل پیرا رہی۔ ان کے گھروں میں جہاں گروؤں کی تصاویر لٹکائی جاتی تھیں، وہاں دیوی دیوتاؤں کی تصاویر لٹکائی جانے لگی۔ سکھوں اور ہندوؤں کو ایکتا کے فریب میں الجھانے کے لیے مشترکہ شادیوں کو رواج دیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جانے لگی۔ چانکیائی سیاست کے تابع ہندو کا سازشی ذہن کتنا بھیانک روپ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسروں کے گھروں کو جلانے کے لیے ہندو ذہنیت کیا گل نہیں کھلا سکتی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اکثر برہمن گھرانے ایک سازش کے تحت اپنے ایک بچے کو کیس رکھوا کر اسے سکھ بنا دیتے تھے۔ اس طرح ہندوؤں نے سکھوں کے سماجی ڈھانچے کو ہی تباہ کر ڈالنے کی سازش تیار کر لی۔ بنیادی طور پر سکھ مذہب پرست قوم ہے۔ یہ لوگ شاستر کے ادھین ہے راج، یعنی تلوار اور طاقت ہی حکومت کی بنیاد ہے کہ پیروکار ہے۔ سکھوں کی واحد سیاسی جماعت
اکالی دل دراصل ایک مذہبی جماعت ہے۔ اکالی دل نہ صرف سکھوں کے مذہبی معاملات کی رکھوالی کرتا ہے بلکہ ان کا سیاسی ونگ بھی ہے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سکھ قوم بنیادی طور پر سیاست کو دین کا حصہ تصور کرتی ہے۔ جس طرح 1852 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو مسلمانوں کو کچل دینے کے باوجود اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اس خاکستر سے کوئی چنگاری ضرور اٹھے گی، ان کے اقتدار کو جلا کے راکھ کر ڈالے گی، اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد پہ کاری ضرب لگانے کے لیے مرزئی مذہب کو جنم دیا۔ بائنہ ہی بھارتی حکومت نے سکھوں کے ایک فرقے نرنکاری کو، جسے سکھ مذہب کے مطابق غیر سکھ قرار دیتے آئے ہیں، خوب بڑھاوا دیا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ 1978 تک اکالی صرف جوڑ دوڑ کی سیاست ہی کرتے آئے تھے۔ جب کانگریس کا پلہ بھاری ہوتا تو اس سے ساز باز کر لیتے، اور جب اکالی دھڑ مضبوط ہوتا تو اکالی دل کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نرنکاری جتھے کے خطرے کی اہمیت نہیں دی تھی۔ عموماً اکالی دل اس وقت حکومت کے خلاف مورچہ لگاتا تھا جب اس نے حکومت پہ دباؤ ڈال کے کچھ مراحت حاصل کرنی ہوتی تھی۔ سکھوں کے دو مضبوط اسکول آف تھاٹ، ایک جو ہے وہ اس کو دمدمی ٹکسال کہتے ہیں اور دوسرے کو اکھنڈ کیرتنی جتھا۔ یہ دونوں مذہبی مدارس کے فارغ طلبہ بعد میں سکھ گردواروں میں بھائی یعنی مذہبی رہنما بنائے جاتے ہیں۔ سکھوں کے بیشتر پاٹھی گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی مذہبی کتاب کی تلاوت کرنے والے اور کیرتنی جنہیں راگی بھی کہا جاتا ہے کا تعلق ان دونوں میں سے کسی ایک دینی مدرسے سے ہوتا ہے۔ 13 اپریل کو سکھوں کے لیے زبردست ثقافتی اور مذہبی حیثیت کا حامل تہوار ہے۔ اس روز بیساکھی منائی جاتی ہے۔ بیساکھی کے متعلق پنجاب میں عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ فصلوں کی کٹائی کی خوشی میں منایا جانے والا تہوار ہے۔ شاید سکھ قوم کو اس بات کا علم نہ رہا ہو۔ سکھ مذہب کے مطابق اس روز سکھوں کے آخری گرو گوبند سنگھ جی نے خالصہ سجایا تھا، یعنی سکھ جو اس سے پہلے باقاعدہ سنگھ نہیں بنے تھے، انہیں باقاعدہ ایک جماعت یعنی پنتھ کا روپ دیا۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ میدان میں فرنگی سامراج نے مسلمانوں اور سکھوں کا قتل عام کیا تھا۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ اس مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ سکھوں سے ان کا مذہبی مرکز یعنی ہرمندر صاحب چھینیں گے۔ سٹیج پر سکھ روایات کے مطابق دمدمی ٹکسال کے سربراہ کی حیثیت سے سن جرنیل سنگھ جی پنڈراں والے اور کیرتنی جتھے کے سربراہ کی حیثیت سے بھائی فوجا سنگھ موجود تھے۔ سردار عمرہ ننگل کے خطاب کے دوران پنڈراں والا کے کچھ اہلکار بھاگتے اسٹیج تک پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ امرتسر شہر کے مہتا چوک میں 50,000 نرنکاری اپنے گرو گربچن کی کمان میں جمع ہیں۔ ناظرین کرام، جب نرنکاریوں کی طرف یہ سکھ بڑھے اور انہیں اس اجتماع سے منع کیا تو ان دونوں کے درمیان فساد ہوا، جہاں پہ پنجاب پولیس اور انڈین انٹیلیجنس نے بطور خاص نرنکاریوں کی مدد کی، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے 13 سکھ موقع پہ مارے گئے، 78 زخمی ہوئے۔ بھائی فوجا سنگھ جو اس سکھوں کے جلوس کی کمان کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس روز پہلی مرتبہ سکھوں نے اپنے لیے الگ ملک یعنی خالصتان کی ڈیمانڈ کی۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے سن جرنیل سنگھ پنڈراں والے کی حیثیت ایک مذہبی رہنما سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ 13 اپریل 78 کے بعد ان کے سیاسی زندگی کا آغاز بھارتی حکومت نے اس خونی ڈرامے سے کیا۔ اس کے بعد 1984 تک مسلسل ظلم و ستم کی ایک تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ 4 جنوری 1980 سکھ اتحاد کا اگلا اہم موڑ ہے۔ اس روز کرنال کی سیشن کورٹ میں سیشن جج RS گپتا نے نرنکاریوں کو اس مقدمے سے بری کر کے الٹا سن جرنیل سنگھ جی بھنڈراں والا پہ الزام تراشی شروع کر دی، جس کے بعد سن جرنیل سنگھ کی گرفتاری کا حکم ہوا، لیکن وہ گرفتاری دینے کے بجائے فرار ہو گئے، اور انہوں نے اس کے بعد سے امرتسر میں ہرمندر صاحب کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں دربار صاحب میں بیٹھ کے
وہ سکھوں کو ایک الگ قوم ہونے کا درس دینے لگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔